مبارکباد کے مستحق ہیں جن کو صرف یہ سوچ ہی آ جائے کہ پیشی کا دن تو آئے گا اور پیشی تو ہوگی، حاضری تو ہوگی، مقدمہ تو چلے گا، نام تو پکارا جائے گا، حاضری تو لگائی ہی جائے گی، اس سے کوئی مفر کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید میں اس پیشی کا تذکرہ کیا ہے تو سورہ الحاقہ اور 29ویں پارے میں اس انداز کے اندر کیا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ۔ اس وقت کو یاد تو کیا کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین کو، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا جائے گا، آسمان یوں کمزور اور بودا ہو چکا ہوگا اور فرشتے کناروں پہ ہوں گے اور تیرے عرش کو 8 فرشتوں نے اس دن اٹھایا ہوگا۔ یومئذ تعرضون، اس دن تمہاری پیشی کا وقت ہوگا، حاضری کا وقت ہوگا۔ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ وہ کیسا ہوگا؟ کیا باتیں ہوں گی؟ اللہ کی عدالت میں پیشی کا کیا انداز ہوگا؟ مختلف قسم کے گواہ طلب کیے جائیں گے اللہ کی عدالت میں۔ وہ گواہ جو طلب کیے جائیں گے 10-12 قسم کے ہیں، ان سب کا تذکرہ شاید ہم نہ کر سکیں اور ان کو ترتیب کے ساتھ بھی شاید آپ کے سامنے نہ پیش کیا جا سکے۔ ان میں سے چند ایک گواہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے دیتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو پیشی کے دن میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ عموماً جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، اور آج کل تو اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، میں نے اپنی زندگی کے 40-45 سال میں اتنی اموات نہیں دیکھی ہیں جتنی گزشتہ 1 سال کے اندر دیکھی۔ علماء کے جنازے اٹھے ہیں اور کثرت سے اٹھے ہیں، عزیز و اقارب رخصت ہوئے ہیں اور کثرت سے رخصت ہوئے ہیں۔ بعض تو ایسے ایسے حادثے ہوئے ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے شیخ محترم جامعہ سلفیہ کے استاد، ان کے کسی عزیز کا حادثہ روڈ پہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سفر پہ رواں ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور 3-4 گھر کے افراد ان کی لاشیں تڑپنے لگ جاتی ہیں۔ یہ اطلاع سن کے کچھ رشتہ دار عیادت کے لیے آتے ہیں، کچھ تعزیت کے لیے، جنازے کے لیے، جیسے جیسے کسی کو اطلاع ملتی حاضر ہوتے ہیں، اور اس دوران آنے والوں کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بھی 3-4 اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے، کووڈ-19 کا جب معاملہ عروج پر اور زوروں پر تھا، ان کی عمر کو 35 سال کے لگ بھگ ہوگی، روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 1 ہفتے کے اندر اندر میری بیوی بھی چلی گئی ہے اور دونوں بیٹیاں بھی اللہ کے پاس چلی گئی۔ بالعموم جب پیشی کے وقت کا تذکرہ ہوتا ہے، حاضری کے وقت کا تذکرہ ہوتا ہے، شیطان میرے اور آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالتا ہے، ابھی قیامت نہیں آئے گی،
بہت لمبا وقت پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک اعرابی نے آ کے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ کیا انداز تھے آپ کے سمجھانے کے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ تھا نا، میں کہتا ہوں کہ ہم پریکٹیکل کر لیتے ہیں، بیٹے ادھر ہے، یہ چھوٹا سا بچہ بیٹا ہے، بیٹے ایک دفعہ میرے پاس ہے، ادھر ہی رہے، چلیں ادھر۔ آپ نے سب سے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی۔ کیا مطلب تھا کہ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، اس کی تو پیشی شروع ہو گئی۔ چھوٹے سے بچے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور کہا، اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے، اس کے بڑھاپے سے پہلے پہلے تمہاری قیامت تو آ ہی جائے گی۔ اس اللہ کی عدالت میں جو پیشی ہے، اس میں بیانات، اس میں گواہیاں، اس میں سٹیٹمنٹس، اس کے اندر رپورٹس، اس کے اندر باتیں کس انداز میں ہونی ہیں اور کس طریقے سے ہونی ہیں۔ سب سے پہلی گواہی رب العالمین کھڑیاں کے بازار، کھڑیاں کے چوک، کھڑیاں کے چوراہے، کھڑیاں کی گلیاں، اصول کے محلے، یہ اسکولز، یہ کالجز، یہ آفیسز، یہ دفاتر، وکیل کا چیمبر اور جج کا کمرہ عدالت، ایز اٹ از، جیسے وہ ہے اسی طرح سے اس کو اپنی عدالت میں سامنے لے کے آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے، یہ تو ہی ہے؟ میں ہی ہوں، تیرا ہی کمرہ ہے، میرا ہی کمرہ ہے، تیرا ہی گھر ہے، میرا ہی گھر ہے، تیرا بیڈ روم ہے، میرا بیڈ روم ہے۔ اس کی زندگی کیا، وہ منظر جو وہ نیکی یا گناہ کرتا رہا، اس سے کہا جائے گا، تو دیکھنا اپنی آنکھوں سے میری زمین پہ رہتے ہوئے تو میرے ساتھ کیا کرتا رہا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا۔ جناب لقمان سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہو، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہو، وہ آسمان کی فضاؤں میں ہو، وہ زمین کی تہوں میں ہو، یہ سوچ کے کرنا، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے سامنے تو لے آئے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، اس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر انسان کہے گا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، نہ میں انسان ہوتا، نہ مجھے اپنی زندگی کے اعمال دیکھنے پڑتے۔ وہ منظر ایز اٹ از، جیسے وہ تھا ویسے ہی اس کو دکھا دیا گیا۔ دوسرا انداز یہ ہوگا اللہ کی عدالت میں پیشی کا، کہ اس کی زمین کے اس ٹکڑے کو، اس کے گھر کے بیڈ روم کو، اس کے گھر کے ڈرائنگ روم کو، اس کی چوک کو، اس کے گلی کے کونے کو، سکول کے لان کو، کالج کے صحن کو، یونیورسٹی کے گراؤنڈ کو، اس کے کلاس روم کو، اس کے آفس اور دفتر کو، جو اس کی زمین کا ٹکڑا ہے، رب کریم زمین کے ٹکڑے کو سامنے لائیں گے اور زمین کے ٹکڑے سے کہیں گے، آج پیشی کا دن ہے، قبل اس کے کہ اس کا حساب لیا جائے، تو بتا دینا یہ تیرے اوپر کیا کیا کرتا تھا۔ مکہ کی گلیاں، مکہ کے چوک، مکہ کے چوراہے آئیں گے اللہ کی عدالت میں، بولیں گے اللہ کی عدالت میں، ریکارڈ لکھوائیں گے اللہ کی عدالت میں۔ پیشی کے دن میں میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، صفا کی پہاڑی آئے گی، اللہ اس سے کہیں گے تو بول کے بتا، وہ پہاڑی بولے گی، اے اللہ میرے دامن میں تیرے پیغمبر نے
ایک مجمع کو جمع کیا تھا، ان کو قولوا لا الہ الا اللہ کہا تھا، اور اس کے دایا ابو لہب نے اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں میرے دامن میں تبا لک الہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ وہ بول کے کہے گی اللہ میرے دامن میں سب کچھ ہوتا رہا۔ تیسرا انداز پیشی کے دن میں اور پیشی کے لمحوں میں، پیشی کے وقت میں یہ ہوگا کہ رب العالمین جو انسان کا نام اعمال ہے، وہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ جس کو نام اعمال کہا جاتا ہے، ایک دائیں طرف فرشتہ ایک بائیں طرف فرشتہ چوکس تیار بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین اس نام اعمال کو انسان کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، یہ پیشی کا دن ہے۔ اللہ کہیں گے تو خود ہی پڑھ کے بتانا تو کیا کرتا رہا۔ دن بھی لکھا ہے، وقت بھی لکھا ہے، لوکیشن بھی لکھی ہے، جگہ بھی لکھی ہے، اس تاریخ کے اندر جو ٹوٹل نیکیاں ہیں ان کو ٹوٹل کر کے بھی لکھا ہوا ہے، بیلنس بھی لکھا ہوا ہے، نیکیاں کتنی برائیاں کتنی، ساری تفصیل کے ساتھ۔ بلکہ بخاری کا یہ میرج ہال اور اس کی زمین کا یہ ٹکڑا صرف یہی نہیں بولے گا، بلکہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں ٹائمنگ کے ساتھ، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں شخص اس ہال کے اندر داخل ہوا تھا، اتنی دیر تک اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس نیت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ یہ ساری تفصیل اس نامہ اعمال میں اللہ نے لکھوائی ہوئی۔ یہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ کہف میں جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ اس کی تفصیل پیش کرتا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ نامہ اعمال کو میدان میں سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا، تو مجرموں کو دیکھو گے ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور وہ دیکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ یہ کیسا ریکارڈ ہے، کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز اس کے اندر مس نہیں ہوئی ہے، اس سے دائیں بائیں گم نہیں ہوئی ہے، إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ سب کچھ گن گن کے ٹوٹل کر کے لکھا ہوا ہے۔ عربی زبان میں کاؤنٹنگ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عد یعد عدن، عدد سے ہے، کسی چیز کو کاؤنٹ کرنا، 1 2 3 4 5 10 100 20، یہ ہے عد، گننا شمار کرنا۔ اور ایک ہے احصا، احصاء، صرف شمار نہیں کرنا، 20 30 40 تک گن کے اسٹیٹسٹیکلی اس کا پورا حساب سامنے رکھ دینا کہ اتنی مرتبہ ٹوٹل یہ ہے، مائنس یہ ہے، پلس یہ ہے، پوری تفصیلات دینا آغاز سے لے کے اختتام تک، اس کو احصاء کہتے ہیں۔ اور اللہ کے قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ پکار اٹھیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز اس نے ایسی نہیں چھوڑی ہے جسے گن گن کے ٹوٹل کر کے نہ لکھا ہو۔ آواز آئی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہی کچھ سامنے پائیں گے جو وہ کرتے رہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ چوتھا انداز، ایک تو یہ انداز ہے کہ نام اعمال کو سامنے رکھ دیا گیا اور انسان اس کو پڑھنے لگا۔ مفسرین تابعین کہتے ہیں کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے یا نہیں، قیامت والے دن اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے نام اعمال کو پڑھے گا، اپنے نام اعمال کو دیکھے گا،
اپنے نامہ اعمال کو پہچانے گا، لیکن اس کے اندر ایک چوتھی کوالٹی، چوتھا انداز اللہ رب العزت نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ نامہ اعمال ایسا ہے کہ وہ نامہ اعمال خود بھی بولے گا۔ نہ جانے وہ کیسا ڈیٹا ہے، ہمیں معلوم نہیں وہ کیسی ڈسک ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیسی میموری کارڈ کی طرح کوئی چیز ہے یا کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ایک دور تھا منکرین عقل کی بنیاد پہ شریعت کو اپنی عقل کا غلام بنانے والے اور ہر چیز کو اپنی عقل پہ تولنے والے دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر اعتراض کیا کرتے تھے کہ پوری زندگی کا ریکارڈ کیسے لکھا ہوگا، وہ کتنی بڑی کتاب ہوگی۔ یوں عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آج کی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی نے اور آج کی اس دنیا نے تو انسان کے مسئلے ایک لیول پہ حل کیے ہیں۔ ہم نہیں جانتے جو اللہ نے نامہ اعمال تیار کیا ہے، لگتا ہے کہ وہ اس سے بھی کہیں آگے کی چیز ہے، بہت آگے کی چیز ہے۔ وہ خود بھی بولے گا، قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ ہمارا تیار کردہ ریکارڈ ہے۔ ینطق علیکم بالحق، یہ ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ انا کنا نستنسخ، اس میں کوئی شک ہی نہیں، یقینی بات ہے، ہم نے خود لکھوانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ خصوصاً فیس بک کے اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، یوٹیوب کے دور میں، ڈیلی موشن کے اس دور میں، آج کے چینلز کے اس دور میں، لائکنگ کی دوڑ میں اور سبسکرائبرز کی دوڑ میں، ہر انسان عجیب قسم کی بےہودگی پہ اترا ہوا ہے کہ بس لائکنگ زیادہ مل جائے، سبسکرائبرز میرے بڑھ جائیں، ریٹنگ تھوڑی سی بڑھ جائے، ویورز بڑھ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، سب کچھ کریں۔ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، آیات کو آگے بڑھائیں، اچھے پیغام کو آگے بڑھائیں، لیکن یہ سب کچھ کریں گے سوچ کے کہ ایک بڑے نامہ اعمال کے ساتھ یہ سب کچھ اٹیچ ہے اور آپ کے سامنے آئے گا ضرور۔ آپ لکھیں شوق سے، لیکن یہ سوچ کے کہ سامنے آئے گا اور اسے پڑھنا پڑے گا۔ آپ بنا لیں فیک آئی ڈیز جتنی بنانا چاہتے ہیں، آپ بنا لیں جیلی اکاؤنٹس جتنے بنانا چاہتے ہیں، آپ انکرپٹ کر لیں اپنے موبائل کو جتنا کرنا چاہتے ہیں، آپ پاسورڈ لگا لیں جتنے لگانے چاہتے ہیں، آپ چھپا لیں اپنے آپ کو جتنا چھپانا چاہتے ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر تو انسان اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے، مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ، میری ساری براؤزنگ گوگل کے انجن کے پاس بھی محفوظ ہے، اور بڑی بڑی جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی اور مائکروسافٹ ہاؤسز ہیں ان کے پاس بھی محفوظ ہے۔ جب ان دنیا والوں کا یہ حال ہے تو اللہ کے پاس ریکارڈ کیسے محفوظ ہے؟ تو چوتھا انداز پیشی کا یہ ہوگا اللہ کی عدالت میں کہ وہ نامہ اعمال خود بھی بولے گا، اس کے اندر سے بھی آواز آئے گی، وہ بھی بول بول کے بتائے گا اللہ کی عدالت میں جس دن تم پیش کیے جاؤ گے۔ پانچواں انداز یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین ذوالجلال والاکرام، جلال والے، عظمت والے، شان والے، کبریائی والے، بڑائی والے اللہ کی عدالت میں ایک پانچواں انداز یہ اپنایا جائے گا کہ اللہ رب العزت انسان کی آنکھوں سے کہیں گے پیشی کا دن ہے، کہیں اس پہ یہ مانے یا نہ مانے، اے میری پیدا کی ہوئی آنکھوں، میں نے تمہیں بنایا تھا 1,30,00,000 لائٹ ریسپٹرز دیکھنے کے لیے میں نے دیے تھے، پلکیں میں نے سجائی تھیں، بھویں میں نے فٹ کی تھیں، خوبصورت دیدے میں نے دیے تھے، پوری زندگی جو یہ چاہتا تھا تم دیکھتی رہی، آج اس کی مرضی نہیں چلے گی، آج تم بول کے بتاؤ یہ تم سے کیا دیکھتا ہوتا تھا، آنکھوں کو کہاں استعمال کرتا تھا،
چھٹا انداز یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کانوں سے بھی یہ کہیں گے کہ تم بول کے بتاؤ یہ تم سے کیا سنا کرتا تھا۔ ساتواں انداز یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہاتھوں سے کہیں گے، انگلیوں سے کہیں گے، پوروں سے کہیں گے، تھم امپریشن سے کہیں گے، یہ جو ہماری آئیڈینٹی اور ہماری پہچان چھپی ہوئی ہے آپ کے تھم امپریشن کے اندر، اور جو دنیا کے 7 ارب انسانوں کا رب کریم نے ایسی لکیریں کھینچی ہیں کہ کسی کے ساتھ ملتی نہیں، بالخصوص انگلیوں کے پاؤں کا تذکرہ ہے، ہاتھوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ ان سے کہیں گے تم بول کے بتاؤ تمہیں کہاں کہاں ٹچ کرتا تھا، کیسے کیسے براؤزنگ کرتا تھا، کس غیر محرم جسم کے ساتھ اس کے مس اور لمس ہوتے تھے، تم بول کے بتاؤ۔ 8واں انداز رب العالمین کا یہ ہوگا کہ اللہ جسم کی جو پوری کی پوری چمڑی ہے اور سکن ہے، یہاں کے پیشانی سے لے کے پاؤں کے تلووں تک پوری سکن ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ یہ اللہ کی ایک ایسی شاہکار تخلیق ہے ہمارے وجود کے اندر۔ ہم غصے میں آتے ہیں سکن متاثر ہوتی ہے، سردی سے ٹھٹھرتے ہیں سکن متاثر ہوتی ہے، گرمی اور چلچلاتی دھوپوں میں جاتے ہیں سکن متاثر ہوتی ہے، ہم خوف محسوس کرتے ہیں سکن متاثر ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سکن بہت خطرناک قسم کا ریکارڈر ہے۔ اگر بعض دفعہ لگتا ہے کہ دل اور جس طرح سے باقی اعضائے رئیسہ ہیں، اگر انسان کی چمڑی اتار دی جائے تو یہ بھی جسم کا ایسا حصہ ہے کہ وہ چند لمحے زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس پوری سکین سے اللہ کہیں گے تو بول کے بتا یہ کیا کیا کرتا تھا۔ ان اعضاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج ان کی منہوں پہ ہم مہر لگائیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کی ٹانگیں گواہیاں پیش کرے گی، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، جب وہ جہنم کنارے پہنچے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں بول کے گواہیاں دینے لگیں، اور خصوصاً ایک مقام پہ انگلیوں کے پوروں کا تذکرہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ مجھے قسم ہے روز محشر کی، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، مجھے قسم ہے تمہارے اس ضمیر کی جو میں نے تمہارے اندر ایسا بنایا ہے کہ جب میری نافرمانی کرتے ہو یہ تمہیں روکتا ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، نہ کر نہ کر نہ کر۔ میں تیرے اس ضمیر کی قسم اٹھاتا ہوں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، بھلا کیوں نہیں جمع کریں گے، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کے پورے بھی ٹھیک کر دیں گے۔ 9واں انداز اللہ رب العزت کی عدالت میں پیشی کے وقت یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے انبیاء و رسول کو بلایا جائے گا، انبیاء کو بلایا جائے گا۔ جناب آدم آپ نے پیغام پہنچایا، جناب نوح آپ نے پہنچایا، جناب ابراہیم آپ نے پہنچایا، جناب موسیٰ آپ نے پہنچایا، جناب عیسیٰ آپ نے پہنچایا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا۔ سب انبیاء اپنی اپنی باری پہ بیانات ریکارڈ کروائیں گے، اللہ ہم نے پیغام پہنچایا۔ جناب نوح شاید کہتے ہوں گے میں نے تو 950 سال تک پہنچایا، میں روتا رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جناب ابراہیم شاید کہیں گے اللہ تیری خاطر میں آگ میں کود گیا۔ جناب موسیٰ کہیں گے فرعون کے محلوں میں جا کے میں نے تیرا پیغام پہنچایا۔ جناب عیسیٰ کہیں گے تیرے پیغام کی خاطر مجھے سولی کے پھندے پہ لٹکانے کی کوششیں کی گئیں۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوات والتسلیمات، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ نہ جانے کس انداز میں کہتے ہوں گے، احد کے میدانوں میں، طائف کی وادیوں میں، مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کے سنگلاخوں میں، جگہ جگہ پہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا۔ عرفات کے میدان میں لاکھوں صحابہ کے اجتماع میں
میں نے تیرا اس انداز میں پیغام پہنچایا، ان سے منوا کے آیا، الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، بتاؤ میں نے پیغام پہنچایا ہے۔ سب بیک زبان انہوں نے اقرار کیا، پیغام پہنچا دیا تھا۔ ایک ذلیل قوم ایسی آئی، جناب نوح کی قوم، ان سے پوچھا گیا تم تک پیغام پہنچا؟ کہنے لگے نہیں۔ جناب نوح نے میرا پیغام پہنچایا؟ کہنے لگے نہیں۔ جناب نوح سے پوچھا آپ نے پیغام پہنچایا؟ جی میں نے پہنچایا۔ قوم سے پوچھا تم تک پیغام پہنچا؟ کہنے لگے نہیں۔ اللہ کی عدالت ہے، پیشی کا دن ہے، یہاں تو مقدمہ لگا ہے، تو بیانات پورے ہوں گے، گواہیاں پوری ہوں گی، قانون کے ضابطے پورے ہوں گے۔ جناب نوح سے اللہ نے کہا آپ کے پاس گواہ ہیں جو یہ گواہی دیں کہ آپ نے پیغام پہنچایا تھا؟ کون آپ کا گواہ ہے؟ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے آخری نبی کی امت سامنے آئی کہ لگی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے پیغمبر نے پیغام پہنچایا تھا، ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہے، اس میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورہ نوح ہے، اس کے اندر تذکرہ ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا فانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا۔ اے اللہ تیرے پیغمبر نے پیغام پہنچایا تھا، یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کی باری آئی تو اللہ نے ان سے یہاں تک پوچھا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ۔ اے میرے عیسیٰ پیغمبر، آپ کے جانے کے بعد آپ کے امتی آپ کی ماں کی مورتیاں بناتے تھے، آپ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، مشکلوں میں آپ کو پکارتے تھے، آپ کی عبادت اور پوجا پاٹ اور آپ کو میرا بیٹا باور کرواتے تھے اور آپ کا نام لے کے میرے ساتھ شرک کرتے تھے۔ کیا آپ نے اپنی امت سے ایسی باتیں کہی تھیں؟ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ آپ کو اور آپ کی ماں کو میرے برابر کا یا میرے اندر حصہ دار، میری کبریائی اور قدرت میں میرے ساتھ ایک معبود بنا لیا جائے۔ آپ نے کہا تھا، جناب عیسیٰ نے کس انداز میں جواب دیا، ان کنت قلتہ فقد علمت، ان کنت قلتہ فقد علمت۔ اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ اے اللہ میرا کہنا تو دور کی بات ہے، تو میرے دل کے حال بھی جانتا ہے، تو میرے دل کے حال بھی جانتا ہے۔ یہ اس پیشی میں ایک نواں انداز ہوگا، ایک نواں بیان ہوگا، ایک نویں نمبر کی اپنے انداز سے ایک گواہی کا منظر ہوگا۔ 10ویں نمبر پہ اللہ کی عدالت کی پیشی میں اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے، اے میرے فرشتوں کیا تم گواہی دیتے ہو جو تم نے لکھا ہے، برحق لکھا ہے، ٹھیک لکھا ہے؟ ایک دائیں طرف والا فرشتہ، ایک بائیں طرف والا فرشتہ، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد أثيم۔ اللہ رب العزت کی عدالت میں فرشتوں سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ تم نے وہی لکھا جو تم نے کرتے ہوئے دیکھا؟ پھر اللہ نے بندے سے پوچھا اظلمک کتبتی الحافظون، میرے فرشتے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کہیں ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ کہیں یہ تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کر رہے؟ 11واں انداز اللہ کی عدالت میں پیشی کے وقت یہ ہوگا کہ اللہ کی عدالت میں وہ مظلوم انسان جن پہ انسان ظلم کرتا رہا، جن پہ کوتاہیاں کرتا رہا، انسان کی ماں آئی، کسی کا باپ آیا، کسی کا بھائی آیا، کسی کا بیٹا آیا، کسی کی بیٹی آئی، کسی کا ملازم آیا، کسی کا افسر آیا،
کسی کا کوئی آیا، کسی کا کوئی آیا، جس جس کے ساتھ جس جس کا معاملہ تھا، 11ویں انداز کے طور پہ اللہ نے انسانوں کو بھی موقع دیا کہ تم بھی اپنا بیان، اس کے اوپر کوئی حق ہو، کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، تم لکھوا سکتے ہو، بتا سکتے ہو، میری عدالت کے اندر دعویٰ دائر کر سکتے ہو۔ ایک انسان آیا، اس کے پاس نمازیں، اس کے پاس روزے، اس کے پاس حجیں، اس کے پاس نیکیاں، اس کے پاس عبادت، اس کے پاس اذکار، اس کے پاس تلاوت، تو اللہ کی عدالت میں ایک انسان بھاگا آیا، کہتا ہے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، وہ حساب لیا جائے۔ دوسرے نے کہا اس نے مجھے مارا تھا، حساب لیا جائے۔ تیسرے نے کہا اس نے میرے اوپر بہتان تراشی کی تھی، الزام لگایا تھا، حساب لیا جائے۔ چوتھے نے کہا اس نے مجھے گالی دی تھی، حساب لیا جائے۔ جب حساب لیے گئے اس کے ظلم بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی، حکم ہوا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ انسانوں کی گواہیاں ہوں گی، اور انسانوں کی گواہیاں بہت مضبوط ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض والملائکۃ شہداء اللہ فی السماء، آسمانوں میں فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سے جو گواہ ہیں، اور زمین کے اوپر اے انسانوں تم اللہ کے گواہ ہو۔ ان کی گواہیاں تو ہمارے جنازے والے دن شروع ہو جاتی ہیں، اسی دن شروع ہوتی ہے۔ کھڑیاں کی جامع مسجد میں جب یہ اعلان ہوتا ہے فلاں کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے دل میں اس کی زندگی کی فلم چلنے نہیں لگتی؟ اگر اس نے نیکیاں کی ہیں تو اس کی نیکیاں، اگر اس نے ظلم کیے ہیں تو اس کے ظلم ایک ایک کر کے کیا آپ کے دماغ کی سکرین پہ یوں تیرنے نہیں لگتے اور سامنے نہیں آنے لگتے؟ اسی لیے تو آپ نے ایک جنازے پہ گواہیاں سن کے کہا تھا کہ جس کے بارے میں تم نے اچھی گواہیاں دی ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، اور جس کے لیے تم نے دوسری گواہیاں دی ہیں اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ یہ گواہ ہیں، میرے ہمسائے گواہ ہیں۔ ایک منظر ایسا ہوگا، مجھے میدان محشر کا وہ منظر جب سے حدیث میں پڑھا ہے بہت دردناک سا منظر لگتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی عدالت میں آئے گا، اس نے ایک دوسرے انسان کو سر کے بالوں سے پکڑا ہوگا، سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹ کے اللہ کے عرش کے قریب اس کو لے آئے گا، اور جس نے پکڑا ہوا ہے اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، خون کے فوارے پھوٹتے ہوں گے، عرش الہی کے قریب کر کے اس سے کہے گا اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، مجھے قتل کیا تھا، پوچھیں مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ کسی کا سہاگ لوٹ لینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، کسی کے بچوں کو یتیم کر دینا کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں ہوتا، روز عید کے دن کسی کی خوشیوں پہ یوں پانی پھیر دینا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یوں معصوم بچوں، معصوم کلیوں کو، قصور کی زینبوں کو مسل کے رکھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ جب قتل ہو جاتا ہے، خون بہ جاتا ہے، تو وہ قتل ایسا مقدمہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مقتول کو اسی کیفیت میں جیسے اس کی رگوں سے خون بہ رہا تھا اسی طرح بہ رہا ہے، لیکن اب اس کے پاس طاقت ہے۔ دنیا میں اس کے پاس نہ عدالت کی طاقت تھی، نہ MP کی سفارش تھی، نہ MNA کا تعلق تھا، نہ وزیر اور منسٹر تک اس کی رسائی تھی۔ آج تو اللہ کی عدالت ہے نا، آج سارے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں، اس مظلوم کے پاس طاقت ہے، وہ قاتل جتنا بھی طاقتور ہے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لا رہا ہے، رگوں سے خون بہ رہا ہے، عرش کے پاس کر کے کہہ رہا ہے اے اللہ اس سے پوچھیں اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس نے میرا خون کیوں بہایا تھا۔ آج کی اس تربیتی نشست کے حوالے سے 11واں انداز، پیشی کے دن 11ویں گواہی، 11واں بیان جو ریکارڈ کیا جائے گا۔ بعض دفعہ اللہ کی اس زمین کے اوپر بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو ظلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے،
بعض در و دیوار ایسے ہوتے ہیں جن کو ظلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کو ظلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ اللہ ان چیزوں کو بھی بول کے ان کی گواہیاں بھی ریکارڈ کروا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں پہ کتے چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے اوپر شیر اور بھوکے چیتے چھوڑ دیتے تھے اور اس طریقے سے ظلم کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے تو یہاں تک کہہ دیا حتیٰ یقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ ان کے اوپر بھی عدالت قائم کر کے ان کا حساب برابر کر دے گا۔ پھر وہ مٹی ہو جائیں گے لیکن ان کی گواہیاں ریکارڈ ہو جائیں گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ اس لیے یہ منظر بھی اللہ نے بیان کیا کہ جنگل کے درندوں کو بھی قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ 12واں اور آخری انداز، اسے عرض کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، وہ سب سے بڑا انداز ہے کہ خود اللہ تشریف لائیں گے اور اللہ خود بھی انسان سے بات کر کے گواہی دے۔ اے میرے بندے، میں دیکھ رہا تھا تو نے ایسے کیا، میں جانتا ہوں تو نے ایسے کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ نے جہاں موت کا تذکرہ کیا، ساتھ واپسی کا تذکرہ کیا، اور ایک مقام پہ تو اللہ نے کہا کہ تم نہ صرف یہ کہ مرو گے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ پھر تم اس ہستی کے پاس واپس بھی جاؤ گے جو تمہاری خفیہ چیزیں بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ کسی وقت انشاءاللہ اس پر ایک مستقل لیکچر کی ضرورت ہے کہ اللہ کیسے باتیں کریں گے، اور جب پیشی ہوگی تو سب سے بڑی ہستی اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ باتوں کا انداز کیا ہوگا۔ اس وقت صرف اشارہ کرتے ہوئے میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تو کسی انسان سے کبھی یہاں تک کہیں گے میں تیرے محلے میں بیمار پڑا رہا، تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، میں روٹیاں مانگتا رہا، مانگت رہا، تو نے مجھے دیا ہی نہیں۔ یہاں تک بھی اللہ کہیں گے اے آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا تو نے کھلایا ہی نہیں، میں بیمار تھا تو نے پلایا ہی نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ آپ بھوک سے پاک ہیں، آپ بیماری سے پاک ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہیں گے تیرے پاس ہی ایک انسان بیمار تھا، تو نے اس کو پوچھا ہوتا تو آج اس کا اجر میرے پاس ہوتا۔ تیرے پاس ہی ایک بھوکا تھا، تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو آج اس کا اجر میرے پاس ہوتا۔ اللہ نے پوچھا زندگی کہاں گزاری، اللہ نے پوچھا جوانی کہاں گزاری، اللہ نے پوچھا مال کہاں سے کمایا، اللہ نے پوچھا مال خرچ کہاں پہ کیا، اللہ نے پوچھا بخاری میرج ہال کے اندر درس قرآن سنانے والے اور سننے والے جو تمہیں علم ہوا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ اللہ نے پوچھا میری پانی کی نعمت، میری آنکھوں کی نعمتیں، زمین کی نعمت، آسمان کی نعمت، اولاد کی نعمت، بیٹے کی نعمت، بیٹیوں کی نعمت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان سب کے بارے میں سوال ہوا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ فلاں فلاں سے تو نے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ آج مجھے اس کا حساب دو۔ پھر جب حساب ہوا کسی کے ساتھ تو اللہ نے اتنا پیارا معاملہ کیا کہ اس کو دیکھ کے اللہ نے کہا یہ جنتی نورانی چہرہ ہے، اس کا حساب لینا ہی نہیں، بغیر حساب کے جنتوں میں داخل۔ کسی کا حساب ہوا
تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا؟ وہ مانتا گیا، کائنات پوری دیکھتی رہی کہ بڑا عظیم انسان ہے، یہ تو اللہ رب العزت سے مناجاتیں اور باتیں کر رہا ہے، اور کسی کو اللہ نے اتنا قریب کیا کہ دنیا کا کوئی انسان اس کو دیکھ نہ سکا۔ پردے میں کر کے محبت سے کہا تو گناہ کر کے، معافیاں مانگ کے، توبہ کر کے، شرمندہ ہو کے چھوڑ کے میرے پاس آیا ہے، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ کہنے لگا اللہ میرے کو بڑے بڑے گناہ بھی تھے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ اتنے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے، کہنے لگا میرے کو بڑے بڑے گناہ بھی تھے۔ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی عدالت میں جب بلایا، فرشتے بولے، زمین بولی، آسمان بولا، انسان بولے، آنکھیں بولی، ہاتھ بولے، عصا بولے، پھر میدان محشر سے آواز آئی الا لعنت اللہ علی الظالمین، بڑے ظالم تھے ان پہ اللہ کی لعنت۔ کسی کے پیش ہونے کا انداز ایسا بھی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ڈانٹا جھڑکا پھر اس کو معاف کیا، اور کسی کا انداز ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے اس سے پوچھا یہ گناہ کیوں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جس سے سوال ہو گیا کیوں کیا تھا وہ پکڑا گیا۔ آئیے آج کے اس دارالاسلام کے پلیٹ فارم پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پیشی کا دن آسان فرما دے، حاضری کا معاملہ آسان فرما دے، ہمیں اس کی فکر عطا فرما دے۔ آپ سب کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، میری حاضری قبول فرما دے۔ یہ ہمارے پیارے نوجوان دارالاسلام کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کی محنتیں بھی اللہ قبول فرما دے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ اے عظمت والی اللہ، شان والی اللہ، جلال والی اللہ، کبریائی والی اللہ، بڑھائی والی اللہ، بلندی والی اللہ، عفت والی اللہ، شان والی اللہ، بلندی والے اللہ، مقام والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، تجھے تیری عظمتوں، رحمتوں، محبتوں کے راستے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو بس معاف فرما دے، ہم خطاکاروں کو بس معاف فرما دے۔ اے اللہ تیری عظمت، تیری عزت، تیری جلال، تیری رحمت، تیری مغفرت، تیری محبت کا واسطہ ہے کہ ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ میرے مولا تو ہمیں اپنی طرف سے معاف فرما دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الذي ہماری فوت شدہ ماں باپ کو معاف فرما دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ دنیا کی سرزمین میں ہمارے پیارے بھائی تیرا نیک بندہ حاجی احمد دین محمود، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم نے ان کو بڑا صالح انسان پایا تھا، اپنے اس بندے کو معاف فرما۔ ان کے علاوہ بھی اللہ یہاں بڑے صالح نیک ہمارے علم کے مطابق تیرے نیک بندے آج تیرے پاس
ان سب کو معاف فرما، تو ان کی بخشش فرما، تو انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ معصوم بیٹا عید والے دن جس کی لاش گھر میں آئی تھی، اللہ تو اس کو بھی معاف فرما، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے سونے اللہ کریم اللہ رحمان الرحیم اللہ، جتنے بھی مرو مٹی کے نیچے قبرستان میں لیٹے ہیں، اے اللہ ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان سب کو معاف فرما، ان سب کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ہمارے کچھ بھائی ہیں، کچھ بہنیں ہیں، کچھ استاد، کچھ شاگرد ہیں، کتنے پیارے پیارے چہرے اے اللہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، تو ان سب کی بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ میرے سونے اللہ کریم اللہ قادر قدیر اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں یہ امت کا مستقبل ہیں، اے اللہ ان میں سے جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما، عزتیں عطا فرما، ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی غیرت کے خزانوں سے نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ ہم اپنے نوجوانوں کے بارے بڑے فکر مند رہتے ہیں، آزمائشیں بڑی زیادہ ہیں، فتنے بڑے وسیع و عریض ہیں۔ اے میرے مولا ہم ان نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو وہی دعا دیتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے ایک نوجوان کو دی تھی، اللہم طہر قلوبہم وحسن فروجہم واغفر ذنوبہم واغفر ذنوبہم۔ اللہ ان کی خطائیں معاف فرما دے، ان کی عزتیں محفوظ فرما دے، اے میرے مولا ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ اللہ ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی حفاظتیں فرما دے، ان کو دین کا داعی بنا دے، دین پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم امت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ خون ہمارے بہتے ہیں، عزتیں ہماری لٹتی ہیں، بدنام بھی ہمیں کیا جاتا ہے، لاشیں بھی ہماری تڑپتی ہیں، الزام بھی ہم پہ ہی لگائے جاتے ہیں۔ اے اللہ تو اس امت کی مدد فرما دے، 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 اس امت کی مدد فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے بال بھی سفید ہو چکے، اے اللہ بچپن سے بڑا ظلم دیکھتے آئے ہیں تیرے نام لینے والوں پہ، اللہ اپنے نام لیواؤں کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی طرف بلانے والا بنا دے، قرآن کو ہمارا شافع اور مشفع بنا دے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، قرآن کو ہماری زندگی کا عمل بنا دے۔ اے اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کے فرائض کے بارے میں پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، بیٹیوں کی قسمتیں اچھی بنا دے، بہنوں کی قسمتیں اچھی بنا دے، بیٹوں کی قسمتیں اچھی بنا دے۔ اے اللہ فرائض کی ادائیگی میں ماں باپ کے لیے آسانیاں فرما دے، جو بے اولاد
صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام